اور ہمارے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہماری بچی خوشی اسلامی رشتے کی ہماری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیا جواب زور سے دو، السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، سبحان الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گنبد خضرا کی طرف کو لگا کر والہانہ محبتانہ عاشقانہ انداز میں اپنے اور ساری کائنات کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رسول اللہ۔ قابل مبارکباد ہیں، پیر سیدھا کر کے بیٹھے، نبی کا جلسہ ہے، قابل سب مبارکباد ہیں قاری نصیب علی صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں، یہ ہر ایک کے ساتھی ہوتے ہیں تبھی تو وہ کچھ کام کر پاتا ہے، اگر اس کے کچھ فالوور نہ ہو تو وہ کیسے کام کر پائے گا؟ لیکن جس کے سر صحرا ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ قابل سب مبارکباد ہے وہ بھی، یعنی قاری نصیب علی صاحب اور آپ حضرات سب۔ اس لیے آپ حضرات کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ لاکھ انتظام کرو، اور اگر سننے والے نہ ہوں تو آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے آقا مولا رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین مراد المشتاقین کہ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی، وہ آقا جن کی رفتار سبحان الذی، وہ مولا جن کی گفتار وما ینطق عن الہویٰ، جن کا سراپا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس آقا نامدار کے جلسے میں آپ تشریف لائے، سہایا بسایا۔ امتی ہونے کا تقاضا یہی ہے، امتی ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ آپ نبی کے جلسے میں آؤ اور وہاں سے کچھ لے کر کے جاؤ۔ بے شک بے شک، اگر کچھ آئے اور کچھ لے کے نہ گئے تو کیا فائدہ؟ ارے سنی تو لے کے گئی ہو،
لیکن یہ سنی کھاؤ گے معاملہ کچھ وہ لے کر کے جاؤ کہ جو آپ کے یہاں بھی کام آئے، آپ کے وہاں بھی کام آئے۔ سبحان اللہ۔ قبر میں بھی کام آئے، دنیا میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، ہر جگہ کام آئے، وہ لے کے جاؤ۔ اب وہ ہے کیا کہ اگر وہ یہاں سے لے کے جاؤ گے تو وہ دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، ہر جگہ کام آئے گا۔ وہ ہے نبی کی محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہے بولو نبی کی محبت۔ اور نبی کی محبت کے لیے اب چلو اعلیٰ حضرت کی کہاں چلو؟ بریلی والے تاجدار کی بارگاہ میں۔ وہ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہزاد کے چلے، سبحان اللہ۔ لحد میں عشق رخ، دیکھو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، یہ ایسے لوگوں کا شعر نہیں جو تک بندی کرتے ہیں، یہاں ہے نا، تک بندی کرنے والے شاعر کا یہ شعر نہیں ہے، یہ عاشق رسول کا شعر ہے۔ صحیح معنوں میں اعلیٰ حضرت عاشق رسول، پورا ہدایت بخشش پڑھتے چلے جاؤ، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ مجھ کو جنت میں باغے علم چاہیے۔ ایک شعر ہے نہیں، مجھ کو جنت نہ، اب یہ بیوقوفی والی بات تو ہے، ارے جنت کی کا شوق تو میرے آقا نے فرمایا ہے، ہم کہیں کہ مجھ کو جنت نہ باغے علم چاہیے، بس مدینہ خدا کی قسم چاہیے۔ میاں مدینہ تو جنت ہے ہی ہے، لیکن مدینے والے کے صدقے میں ہمیں جنت ضرور ملے گی۔ ارے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یہ اعلیٰ حضرت کے شعر ہے، اس پہ آپ سبحان اللہ ضرور کہو، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا شعر جب پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایک ایک لفظ میں عشق رسالت کا شہد گھلا ہوا ہوتا ہے، اور ویسے ہی مزہ آنے لگتا ہے۔ لحد میں عشق رخ شہزاد لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہزاد لے کے چلے، ارے اندھیری راہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ وہ لے کے یہاں سے جاؤ، عشق رسالت کا چراغ اپنے سینے میں بسا کے لے جاؤ، اور جو علماء نے بیان کیا ہے یا جو بیان کریں گے، سب سے پہلے تو میں اپنے اوپر کہتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ آج کل تقریریں تو خوب نمازوں پر ہوتی ہے، اور جناب کی نماز یہی وجہ ہے کہ اثر نہیں ہوتا ہے تقریروں میں۔ تو اللہ ہماری جماعت کو، ہماری برادری کو سب سے پہلے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، نوجوانوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب ہم باعمل ہوں گے تو ہماری قوم بھی باعمل ہوگی۔ میں اس موقع پہ حدیث شریف پڑھتا ہوں۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو جماعتیں اگر صحیح ہو گئی تو پوری قوم صحیح ہو جائے گی، اور اگر وہ بگڑ گئی تو پہلی جماعت حضور نے فرمایا علماء، علماء کی جماعت، اور دوسری جماعت امیروں کی، عمرا کی۔ دوسری جماعت کون ہے؟ عمرا، اور پہلی جماعت کیا ہے؟ علماء۔ آج آپ دیکھ لیجئے
دو ہی جماعتوں کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے. صحیح. ارے آپ یہ بتاؤ کسی بھی جماعت کا سرگنا کوئی جاہل ہے؟ ارے بولو یار. جو آبی ہے ان کا سرگنا کوئی جاہل ہے کیا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ ارے کی حالت ہے ان کی. اگر میں کہتا ہوں جاہل سے دنیا نہیں بگڑتی، عالم سے دنیا بگڑتی ہے، اور عالم ہی سے دنیا سدھرتی بھی ہے. عالم ہی سے دنیا بگڑتی بھی ہے اور عالم ہی سے دنیا سدھرتی بھی ہے. عالم اگر درست ہو جائے قسم خدا کی پورا سماج درست ہو جائے، اور اگر عالم بگڑ گیا تو سب کو بگاڑ کے رکھ دیا جائے. ایک اشرف علی بگڑا، ایک قاسم نانوتوی بگڑا، کتنے لوگوں کو بگاڑنا؟ لاکھوں کا، کروڑوں. ارے ایک جو وہابی ہے کتنا ارے بولو یار بہت ہے نہیں ہے. تو سرگنا جو ہوتا ہے وہ کوئی انپڑھ نہیں ہوتا، وہ پی ایچ ڈی ہوتا ہے نا. ہاں وہ پی ایچ ڈی ہوتا ہے، اپنے وقت کا محدث ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، بہت بڑا عالم ہوتا ہے. آج دیش کو بگڑ رہا ہے کسی انپڑھ کی وجہ سے بگڑ رہا ہے. ارے دیش کسی انپڑھ کی وجہ سے بگڑ رہا ہے؟ جو کرسی پہ بیٹھتا ہے کوئی انپڑھ ہوتا ہے؟ گریجویٹ ہوتا ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہمارے بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے. بڑے خوش نصیب ہو آپ کہ آج آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک سعادت ہیں. خوش نصیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے نبوت کا تقاضا تو یہ تھا، نبی کی نبوت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ابھی نبی پیدا ہو رہے ہیں اور ہم سب کو یاد کر رہے ہیں. یاد کیا تھا کہ نہیں یاد کیا تھا؟ نیا پیدا ہو رہے ہیں. نبی کی میلاد کا لفظ ہے نا، میں پیدائشی سے شروع کر رہا ہوں اور لمبا وقت آپ کا نہیں لوں گا. نبی کی پیدائشی سے پورا لے رہا ہوں میں. نبی ابھی دیکھو نبوت کا تقاضا اور ہے، امتی ہونے کا تقاضا. نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے آقا ابھی پیدا ہو رہے ہیں، ابھی پیدا ہو رہے ہیں، اور پیدا ہوتے ہی سر کہاں جا رہا ہے؟ سجدے میں. ارے بولو یار سجدے میں، زور سے بولو. سر سجدے میں جا رہا ہے، اور سجدے میں زبان جب حرکت کر رہی ہے، زبان ہل رہی ہے، تو کان لگا کے آمنہ نے سنا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کا بیٹا جو آیا ہے ننھا سا چاند سی صورت والا، یہ کچھ اپنے ہونٹوں سے کچھ کہہ رہا ہے. تو حضرت آمنہ نے کہا کہ میرا بیٹا جانتے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اپنے امتیوں کو یاد کر رہا ہے، اپنے امتیوں کو یاد کر رہا ہے. لوگوں نے پوچھا وہ امتیوں کو کیسے یاد کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت آمنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. سبحان اللہ. اب ذرا چلو بارگاہ مولانا حسن بریلوی اعلیٰ حضرت کے بھائی کہیں گے اور نبی اذهبوا الی بے شک بے شک سبحان اللہ. کہیں گے آواز سے کہو یا رسول اللہ. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. واہ بے شک. یہاں سے ہم اس کام کے لیے نہیں ہیں. جب سارے امتی ہم سب جمع ہوں گے، سارے امتی، ہر نبی کا امتی جمع ہوگا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حضرت آدم کے پاس سب سے پہلے جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ کو ہم سب کے ابا ہیں، ہم
سب کے باپ کون ہیں؟ حضرت آدم. اسی لیے تو آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو البشر کہا جاتا ہے، تمام انسانوں کے باپ. تو امتی سوچیں گے کہ ہم سب کے باپ ہیں. باپ تو بیٹوں کو مہربان ہوتا ہے. ارے جب بیٹے پہ کوئی مصیبت ہوتی ہے تو ابا ہی تو کہتا ہے. آج بھی دیکھو اگر کوئی بڑا سب کی صدا تو کیا کہتا ہے؟ ارے ارے باپ. ایک وہابی نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کہتے یا رسول اللہ. ہم نے کہا ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ جا رہے ہیں. تو کہا یہ تو مدد ہو گئی. ہم نے کہا کہ تو بھی تو مدد مانگتا ہے. کہا کیسے؟ ہم نے کہا جب پھسلتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ارے باپ. تو ارے یا اور ارے ایک چیز یا تو ہے وہی ہے. ارے باپ کا مطلب کیا ہوا ہے؟ ابا مدد کرو. کہتے بھی نہیں کہتے ہو. سارے امتی کہاں جائیں گے؟ حضرت آدم کے پاس. کیا کہیں گے وہ؟ عرض کریں گے کہ آپ تو ہم سب کے ابا ہیں، ہم سب کے باپ ہیں، آپ ابو البشر ہیں، آپ ہی سے ہم سب پیدا ہیں. آپ ہماری مدد فرمائیے، بخشش فرمائیے. جاؤ ادھر. ہم اس لیے نہیں ہیں حتیٰ کہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام کے پاس لوگ جا کر کے تھک جائیں گے اور اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ ہم سب کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب مولانا حسن بریلوی پکار کے کہتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری کے معنی ہمارے غیر کے پاس جاؤ. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری اور ہمارے آقا کے لب پر انا لہا. لوگ کہتے ہیں آپ کے نبی کی چادر کتنی لمبی چوڑی ہوگی کہ سارے امتیوں کو آپ سمیٹ لیں گے. مگر اے لوگوں انہیں معلوم نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے قیامت کہاں ہے. قیامت جب آئے گی تو سارے لوگ کہاں میدان عرفات میں جمع ہوں اور پوری دنیا کا آدمی اسی میدان عرفات میں جمع ہو جائے گا. تو کیا میدان عرفات اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اتنی وسعت اس میں عطا فرما دے گا کہ ساری دنیا کے لوگ وہاں اکٹھا ہو جائیں گے. جو پروردگار زمین کو وسعت دے سکتا ہے وہ پروردگار میرے مصطفیٰ کی چادر میں بھی وسعت دے سکتا ہے. کہ میرے مصطفیٰ اپنے سارے امتیوں کو اپنے نورانی چادر میں اپنے لواء الحمد کے نیچے لے لیں گے اور ارشاد فرمائیں گے اے لوگوں آج جو لواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا آج میرے ہاتھوں میں ہے. اگر مقام محمود کسی کو ملا ہے تو آج مجھے ملا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے لوگوں جو پیغمبر پیدا ہوتے ہی ہمیں آپ کو یاد کرنا. ابھی پیدا ہو رہے ہیں. پیدا ہونے کے بعد بچہ کیا ہوتا ہے؟ روتا ہے. ارے روتا ہے کہ نہیں روتا؟ لیکن کیا میرے مصطفیٰ بھی روئے؟ کیا ہم سب کے آقا بھی روئے؟ یہ چلے ہیں اٹنگے برابری کرنے. ارے میرے مصطفیٰ کے پیدائش کی برابری تو تم کر ہی نہیں سکتے. بچپنے کی برابری تم کر ہی نہیں سکتے ہو. تم پیدا ہوتے ہو تو شیطان پونچا مارتا ہے روتے ہو اور میرے آقا پیدا ہو رہے ہیں تو روتے نہیں ہیں بلکہ آپ کی زبان ہل رہی ہے اور اپنے گنہگار امتیوں کو یاد فرما رہے ہیں. یا رب حبلی کی صدائیں بلند فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اور چلو میرے مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں تو سر کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتا ہے نا. یہ ہمیں آپ کو ایک سبق دے رہے ہیں میرے آقا کہ دیکھو میں ابھی پیدا ہو رہا ہوں، میرے اوپر نماز فرض نہیں ہے، لیکن پیدائش کے بعد
جو ایک بندے کی بندگی کا حق یہی ہوتا ہے کہ اس کی پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے جس نے اسے پیدا فرمایا. واہ واہ، بے شک بے شک. رب کائنات نے اسے پیدا فرمایا ہے، وہ اس کی پیشانی اس زمین پر. میرے آقا ہم امتیوں، گناہگار امتیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم کو خدا نے پیدا کیا ہے، اس لیے اسے کبھی نہ بھولنا، اللہ کی بندگی ضرور کرنا. سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ. میرے آقا پیدا ہو گئے، پیدائش کے وقت ہی سے میرے آقا نے ہم گناہگار امتیوں کو یاد کرنا شروع کیا. اے لوگوں، آج کہا جاتا ہے کہ نبی کی میلاد کیوں پڑھتے ہو؟ ارے نبی کی میلاد تو انبیاء نے پڑھی. بے شک بے شک. نبی کی میلاد تو صحابہ نے پڑھی. کیسے پڑھی ہے؟ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یہ آیت کریمہ کہاں نازل ہوئی؟ فتح مکہ یاد ہے نا؟ فتح مکہ کا نام سنا ہے نا؟ فتح مکہ میں جب اللہ کے رسول 50,000 صحابہ کو لے کر جب آپ حج کے لیے چلے، کہاں چلے؟ حج کے لیے چلے. صلح حدیبیہ میں آپ کو روک دیا گیا تھا. اس کے بعد آپ نے سن 8 ہجری میں 50,000 صحابہ کے ساتھ چلے تھے. کتنے؟ 50,000 صحابہ کو لے کر کے آپ حج کے لیے روانہ ہوئے، اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اللہ کی جانب سے اے لوگوں تمہارے پاس ایک نور آ گیا اور ایک کتاب آ گئی. کیا ضروری تھا کہ میلاد کی آیت صحابہ کے 50,000 صحابہ کے بیچ میں نازل کی گئی؟ وہ اس بات کی طرف اشارہ پروردگار عالم کر رہا ہے کہ اے لوگوں نبی کی میلاد پڑھنا ہے تو 1-2 میں نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ہزاروں کے بیچ میں. بے شک، سبحان اللہ، بے شک. 50,000 صحابہ کے بیچ میں حضرت جبریل امین اس آیت کریمہ کو لے کے حاضر ہوئے. بے شک. جو نور مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ کے تعلق سے ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میلاد کا ثبوت کہاں سے ہے تو آپ اسی آیت کو پڑھ کے بتا دینا کہ آپ میلاد مصطفیٰ کا ثبوت قد جاءکم من اللہ نور میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 50,000 صحابہ کے بیچ میں حضرت جبریل امین کو بھیج کر کے کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ خوشخبری سنا دو، بے شک. آپ کی میلاد 1-2 میں نہیں پڑھا جائے گا بے شک، بے شک. بلکہ ہزاروں صحابہ کے بیچ میں پڑھا جائے گا. سبحان اللہ. ہزاروں صحابہ کے بیچ ایک اعتراض اور کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ اچھا چلو ہم مان گئے کہ میلاد پڑھا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے میلاد پڑھا ہے، لیکن اس سنی کا ثبوت کہاں ہے؟ اصل میں ان کو مٹھاس کے چڑ ہوتی، ان کو ان کا ہمیشہ کریلے چاہیے. ہم کو ہمیشہ میٹھا چاہیے کیونکہ میٹھا میرے آقا کی سنت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب العسل والحلوہ. میرے آقا 2 چیزیں بہت پسند فرمایا کرتے تھے، ایک تو شہد پسند فرمایا کرتے تھے اور دوسرے حلوہ پسند. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. شہد بھی میٹھا ہوتا ہے اور حلوہ بھی میٹھا ہوا کرتا ہے، اور ان بیچاروں کو ہمیشہ کیا چاہیے؟ ان کو ہمیشہ یہی چاہیے. تو دیکھو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیرنی کہاں سے بانٹنا ثابت ہوا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میاں، بانٹنے والا جس وسعت پر ہوتا ہے، جیسے اس کے پاس وسعت ہوتی ہے اسی اعتبار سے تو بانٹتا ہے. ہمارے پاس مٹھائی ہے، ہمارے پاس جلیبی ہے، ہمارے پاس خرما ہے، ہمارے پاس بتاشا ہے. اور بہت پہلے آپ کسی سے پوچھو گروہ کہیں میلاد پڑھی نہیں ہے، اور بہت مزہ آتا تھا.
وہ گڑ آج کے لڈو سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ارے اب تو گڑ کا رسم ختم ہو گیا ہے، اب تو گڑ کو لوگ دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، دوا ہو گئی۔ جس کو کل تک بہت حقیر سمجھا جاتا تھا، وہی چنا کو لوگ کیا بہت موٹا اناج سمجھتے تھے، جو کو موٹا اناج سمجھتے تھے، اب وہی چیزیں دوا ہو گئی۔ اللہ نے انہی چیزوں کو دوا بنا دیا ہے نا، انہی چیزوں کو دوا بنا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اپنی بساط کے اعتبار سے آدمی بانٹتا ہے۔ ہماری بساط یہ ہے کہ ہم شیریں بھی بانٹتے ہیں۔ میاں بٹا وہاں بھی تھا فتح مکہ میں، جب آیت نازل ہوئی تھی تو وہاں بھی کچھ بٹ رہا تھا۔ وہاں کیا بٹ رہا تھا؟ غور کرنے کا مقام ہے، وہاں بھی بٹ رہا تھا جب حضرت جبریل امین اس آیت کریمہ کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میلاد کا ذکر پروردگار عالم فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا، ایک روشن کتاب آ گئی۔ اور نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ کی ذات مبارک سے مراد ہے۔ کتاب سے مراد یہی قرآن حکیم ہے جو آپ ہم اور آپ اپنے گھروں میں رکھے رہتے ہیں، مگر اس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ میری بھائی بہنیں سن لیں، آپ حضرات بھی سن لیں، کل 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو مولانا مفتی سہیل صاحب نے فرمایا روزہ رکھیے، روزہ بھی رکھیے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، درود پاک بھی پڑھیے۔ تو جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہاں بھی بٹا تھا، کیا بٹا تھا؟ آپ کو بتاؤں میں، ارے وہ بٹا تھا جو کسی کو نہیں ملا، بس انہی لوگوں کو ملا تھا۔ صدیق کو صداقت مل رہی تھی، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو، زور سے بولو، صدیق کو صداقت مل رہی تھی، فاروق کو عدالت مل رہی تھی، علی کو شجاعت مل رہی تھی، عثمان کو سخاوت مل رہی تھی، بلال کو محبت مل رہی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ بانٹ رہا تھا، اور کس کے ذریعے بانٹ رہا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان نبی اعظم، شان نبی اعظم، پیر طریقت، وہاں بھی بڑھ رہا تھا، اور بانٹنے والا کون تھا؟ وہاں مصطفیٰ تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دے رہا تھا خدا اور بانٹ رہے تھے مصطفیٰ۔ اور یہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ خدا نے مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے ہمیں صدقہ عطا کیا، اور مصطفیٰ کے طفیل میں ہم شیرینی بانٹ رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، بے شک، اور حشر تک ہم یہی سبحان ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، ذرا زور سے بولو، تقریر ختم ہونے جا رہی بلند آواز سے دو یا رسول اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرے اعلیٰ حضرت جانتے تھے کہ کچھ لوگ روکنے والے ہیں، اس لیے ایسا شعر کہہ دو تاکہ اس شعر کو پڑھ کر لوگ مچل جایا کریں، سبحان اللہ۔ تو حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا پیدا ہو رہے ہیں اور ہم گنہگار امتیوں کو یاد فرما رہے ہیں، اور ان کی برکتیں، ان کی عنایتیں دنیا والوں کو وہیں سے ملنا شروع ہو گئی، وہیں سے ملنا شروع ہو گئی تھی۔ اور وہیں سے آپ چھوڑو، میرے آقا ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہے، اور پیدائش سے پہلے بھی ان کی برکتیں سب کو ملنا شروع جی ہو جی جی، بے شک بے شک بے شک۔ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، بے شک، اور اس کا ثبوت میں دے دوں، اسی آیت سے ثبوت ملے گا۔ اب تھوڑا آپ کو اپنے ذہن پہ زور دینا پڑے گا کہ اس آیت سے ہم ثابت کریں گے کہ میرے آقا ولادت سے پہلے بھی تھے، جی، اپنی پیدائش سے پہلے ہی آپ کا نور پیدا
ہو چکا تھا۔ جی اب آپ کہو گے بولیے صاحب کیسے؟ ذرا چلو آیت کی طرف۔ آیت میں نے کیا پڑھی ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک ترجمہ یہ ہوا بے شک آ گیا، بے شک آ گیا۔ اچھا آ گیا کس کو کہا جائے گا؟ ہمارے حضرت حافظ سید ابراہیم صاحب کہاں سے تشریف لائے؟ کیا کہا جائے گا؟ آ گئے۔ آ گئے کہاں کہا جاتا تھا؟ جب کہیں رہے ہوں پہلے سے۔ یہ آپ کے لیے نہیں کہا گیا کہ آپ پیدا ہو گئے، یہی تو کہا گیا کہ آپ تشریف لے آئے، آپ آ گئے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قد جاءکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میرے مصطفیٰ پہلے کہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھے۔ پتہ یہ چلا کہ جو رب تبارک و تعالی حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لولا کرما خلقت الافلاک والارض، اے مصطفیٰ اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا، میں آسمان کو پیدا نہ کرتا، میں چاند کو پیدا نہ کرتا، میں سورج کو پیدا نہ کرتا، میں ستاروں کو پیدا نہ کرتا، چاند کی چاندنی نہ ہوتی، سورج کی روشنی نہیں ہوتی، دریا کی روانی نہیں ہوتی، سمندر کی طغیانی نہیں ہوتی، بلکہ اگر مصطفیٰ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ اور حدیث قدسی ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ خود کہہ رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ وکل الخلائق من نوری، اور ساری کائنات میں نے نور سے پیدا کی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ پہلے تھے، اس لیے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ پیدا ہو گئے، فرمایا آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور۔ سبحان اللہ۔ نور اور کتاب مبین، اور کیا آگے؟ روشن کتاب۔ نور مصطفیٰ کا تذکرہ اور کتاب مبین دونوں کا تذکرہ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی جگہ ہے نا۔ یہ ایک جگہ کیوں کیا گیا؟ ایک جگہ اس لیے کیا گیا کہ اگر تم کتاب مبین کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر تم قرآن حکیم کو سمجھنا چاہتے ہو تو نور مصطفیٰ کا اجالا چاہیے تم کو۔ بغیر نور مصطفیٰ کے اجالے کے تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہو، اور مصطفیٰ کو بغیر قرآن کے نہیں سمجھ سکتے ہو، اور قرآن کو بغیر مصطفیٰ کے نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں نا جو بغیر مصطفیٰ کی محبت کے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ وہ سمجھتے ہی رہ گئے، آج تک بیچارے آج تک وہ سمجھ ہی نہیں پائے، نہ بخاری سمجھ پائے نہ قرآن مجید سمجھ پائے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ بیشت محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو بخاری نہیں آتی، تو حضرات گرامی وقار ان پر نہ جائیے آپ۔ یہ صحیح فرمایا مولانا سہیل صاحب نے کہ آپ ان پر کام و تشریح نہ کیے، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ ایک جو بندی نے ہم سے کہا کہ یہ بتائیے کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت میلاد نہیں پڑھا گیا تھا؟ ہم نے کہا نہیں پڑھا گیا تھا۔ تو کہا کیوں نہیں پڑھا گیا تھا؟ ہم نے کہا اس لیے نہیں پڑھا گیا تھا کہ جب میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے تھے اس وقت مسلمان کون تو اگر ان میں سے ہو تو مت پڑھو۔ اگر صدیق والے ہو تو میلاد پڑھو، بے شک بے شک۔ فاروق والے ہو تو میلاد پڑھو، علی والے ہو تو میلاد پڑھو، عثمان والے ہو تو میلاد پڑھو، اور اگر نبی کے پیدائش والے ہو تو اس وقت تو کون تھے؟ 313 والے تھے، 313 کے بتوں کی پرستش کرنے والے تھے، تو وہ نبی کی میلاد کیسے پڑھتے؟ ارے نبی کی میلاد تو پڑھا ہے پتھروں نے۔
سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے۔ میلاد کو پڑھا ہے پتھروں نے، اگر ان پتھروں کی سنت ہی ادا کرو تو تم کو میلاد مصطفیٰ پڑھنا پڑے گا۔ اس لیے کہ مولا کائنات ایک بار گزرے کسی راستے سے، تو ان کے ساتھ میں ان کا غلام بھی تھا۔ غلام نے سنا کہ کسی کہیں سے آواز آ رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ غلام نے عرض کیا کہ حضور کہیں سے کوئی آواز آ رہی ہے، کوئی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ مولا کائنات کا علم بہت بڑا تھا، آپ علم کے پہاڑ تھے۔ خود حضور نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ بے شک، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کائنات کی نگاہ اس پتھر پہ پڑ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں نہیں معلوم ہے وہ دیکھو پہاڑ ہے، کہاں پہاڑ ہے، کہا اس پہ ایک پتھر ہے نا، کہاں وہ پتھر ہے؟ فرمایا کہ وہی پتھر میرے آقا پہ صلاۃ و سلام بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو اپنے قسمت کی بات ہے کہ پتھر بھی میرے آقا پہ سلام کرے۔ بے شک، بے شک۔ اور یہ پتھر دل سے بھی ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ سنیو یہ ہم سب کی قسمت ہے کہ جو اللہ نے ہمیں میلاد والا بنایا، زمین میلاد والا۔ کیسے میلاد والی زمین؟ یہ بتاؤ، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ زمین سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ آسمان سے پہلے۔ یعنی زمین بعد میں بنی، مصطفیٰ کا نور پہلے بنا، پہلے پیدا ہوا نا۔ سورج بعد میں بنایا گیا، نبی کا نور پہلے پیدا کیا گیا۔ دریا کی روانی بعد میں آئی، نبی کا نور پہلے پیدا کیا گیا۔ ارے بولو، بولتے رہو یار، تقریر ختم ہونے جا رہی ہے، تقریر نہیں تکرار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نبی کا نور پہلے اور ساری چیزیں بعد میں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پیدائش نور مصطفیٰ پہلے، زمین بعد میں، آسمان بعد میں، سورج بعد میں، چاند بعد میں، دریا بعد میں، پہاڑ بعد میں، سمندر بعد میں، ساری چیزیں بعد میں پیدا کی گئی، نبی کا نور پہلے پیدا کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا میلاد مصطفیٰ پہلے ہے، زمین بعد میں ہے۔ بے شک، بے شک۔ میلاد مصطفیٰ پہلے ہے، آسمان بعد میں ہے۔ میلاد مصطفیٰ پہلے ہے، سمندر بعد میں ہے۔ میلاد مصطفیٰ پہلے ہے، چاند کی چاندنی بعد میں ہے۔ میلاد مصطفیٰ پہلے ہے، سورج کی روشنی بعد میں ہے۔ میلاد مصطفیٰ پہلے ہے، دریا کی روانی بعد میں ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے یہ زمین میلاد والی ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک، یہ زمین میلاد والی ہے۔ آسمان، دریا، پہاڑ۔ اب اگر تمہیں میلاد سے چڑ ہے تو بھیا اس زمین زمین کو چھوڑ دو۔ ساری کائنات میں میرے آقا کی میلاد کا تذکرہ انبیاء نے میلاد مصطفیٰ پڑھا۔ بے شک، انبیاء نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی تو ہمارے حضور تشریف لائے۔ تقریباً 500 کچھ برس کے بعد حضور کی پیدائش ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ کے بیچ میں تقریباً 500 برس کا زمانہ ہوا تھا۔ اس میں کوئی پیغمبر نہیں، اس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے، فطرت کا زمانہ، یعنی اس میں کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ دنیا تاریخ ہو چکی تھی، دنیا میں اندھیرا ہو چکا تھا، جہالت بڑھ چکی تھی۔ آپ نے تقریروں میں سنا ہوگا، یہی ہماری بچیاں، یہی ننھی خوبصورت ہماری بچیاں ہیں کہ جن کو میرے آقا نے کیا فرمایا، ایک بچی کی شادی کر دو تو جنت تمہارے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ نبی کا صدقہ ہے، ورنہ ان کا حال جانتے ہو کیا تھا؟ نبی کی ولادت سے پہلے جیسے بچی پیدا ہوئی ترنت گڈھا کھود کر کے اس میں دفن کر دیا جاتا تھا، جس کو زندہ گور آپ سنتے رہتے ہو اپنے علماء سے۔
ارے صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا، آج عورتوں کو عزت ملی ہے، وقار ملا ہے، بچیوں کو عزت ملی ہے، وقار ملا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا کی ولادت کی خوشخبری دیا، اور قرآن مجید میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دیا ایک رسول کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اور ان کا نام بھی بتاتا ہوں، ان کا نام احمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا، کوئی حافظ ہے یہاں پہ؟ سن لیجیے گا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دیا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے کہ جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ بولو یہ نبی کی میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو 500 برس کا زمانہ ہے، اور حضرت عیسیٰ یہ عرض کر رہے ہیں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، اور ان کا نام بھی بتا دیا کہ ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ میرے آقا کے دو نام، ایک زمین پہ مشہور ہے رے، ذرا زور سے بولو، ویسے تو آپ کے 100 نام ہیں، تم ہو افو و غفور، 100 نام ہیں اللہ کے بھی اور غفور کے بھی، اتنے ہی نام صفاتی ہیں، لیکن دو نام مشہور ہیں، ایک احمد اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو نام، سبحان اللہ، ایک آسمان پہ زیادہ مشہور ہے اور ایک زمین پہ۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا دیے گئے ہیں تو وہ آسمانی نام ان کو معلوم تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، میں خوشخبری دیتا ہوں کہ جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو میرے مصطفیٰ کا نام احمد بھی ہے اور میرے مصطفیٰ کا نام محمد بھی ہے، کہ دو سبحان اللہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہیں، اور کچھ بھی رکھو اس میں نام محمد ضرور شامل کر دو، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا نام میرے نام سے موسوم ہوگا قیامت میں میں اس کا سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام بھی بچوں کا رکھو تو ایرو ایرو نہ رکھو، ہاں بس وہ اچنے کرتن ہو جاتی گوبرے گوبرے ہے تو نہ گوبرے مگرے ایک ساتھ سے میں نے پوچھا بھیا آپ کا نام کہنے لگے جھیگو، یا اللہ ابھی تو میں نے اتنا بڑا جھیگو دیکھا، آج اتنا بڑا جھیگو دیکھا، اب یہ سب کوئی نام۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سمو بے اسمی، میرے نام پر اپنا نام رکھو، اپنے بچوں کا نام رکھو، کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے، نام کی خاصیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے نا بھائی؟ عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، عبد الرحیم رکھو، عبد الغفور رکھو، غلام محمد رکھو، غلام رسول رکھو، یہ سارے نام رکھو، یہ رہو نہیں رہو رہو یہ سب نام نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نام کی خاصیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا نام ہے، کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی بتا دوں گا، اپنے نبی کے نام کا معنی جانتے ہو؟ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ کے نبی کا نام کیا ہے تو آپ کہہ دو گے محمد، اور اگر وہ پوچھ لے معنی کیا ہے اس کا بھی ہے تو بتا پاؤ گے؟ اگر کسی کو معلوم ہو تو ذرا ہاتھ اٹھا کے آپ بتاؤ بھیا کتنا جلسہ ہوتا ہے، کتنی تقریریں ہوتی ہیں، مگر کوئی نہیں بتاوا۔ آج میں بتا رہا ہوں، لیکن ایک بات بتا دوں،
بتانے والا پڑھانے والا استاد ہوتا ہے، باقی سب شاگرد۔ جی تو استاد مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں سمجھے ہو؟ جی جی ہم شاگرد اب میں نام بتانے جا رہا ہوں، نام مصطفیٰ، نام محمد کا معنی بتا رہا ہوں۔ محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی خوب خوب تعریف کی جائے، سبحان اللہ۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی خوب تعریف کی جائے۔ اب یہاں علماء اگر ہوں گے تو سمجھ جائیں گے یہ باب تفعیل ہے۔ محمد یحمد حامدا ہے نا، محمد تحمید سے بنا ہوا ہے، یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اب ذرا چلو کہ اللہ نے اپنے نبی کا نام کیا رکھا؟ محمد رکھا، اور محمد کا معنی کیا ہے؟ اس کے خوب تعلق جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ اور اپنے نبی کا نام تو محمد رکھا، اور اللہ نے اپنا نام محمود رکھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مادہ دونوں کا ایک ہے، وہی مادہ محمد کا ہے، وہی مادہ محمود کا ہے۔ ارے ہے میم دال محمد میں بھی ہے، اور ہے میم دال محمود بھی ہے۔ اب کوئی شاعر یہ کہتا ہے کہ وشقا باسمہ ہی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی نام سے اپنے نبی کو اپنے نبی کو کے نام کو رکھا، تاکہ جب جب اللہ کی تعریف کی جائے تو اس کے رسول محمد کی تعریف ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک ہے نا؟ تو اب مانا یاد رہے گا نا؟ جی یاد رہے گا نا؟ اپنے نبی کا نام کیا بتاؤ گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آسمانی نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ احمد کے معنی بھی زیادہ تعریف کرنے والا۔ بے شک بے شک۔ تو احمد کے معنی زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کے بعد محمد کے معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو آج دنیا کے اندر جتنی تعریف ہم سب کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے، کسی کی تعریف اتنی نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا نام لیا جاتا ہے۔ ارے ممبر پر خطیب کھڑے ہوتے ہیں، مولانا عامر کھڑے ہوتے ہیں، حافظ قاری نصیب کھڑے ہوتے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نام کے بعد کس کا نام لیتے ہیں؟ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ایک مؤذن جب اذان کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان یاد ہے؟ ہاں؟ کتنے جنت میں جانے آگے آپ جاؤ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلو کم سے کم ہمارے اتنے بھائیوں کو اذان تو یاد ہے۔ ہمارے مسجد میں کوئی باہر محسن نہیں ہے، ارے واہ، نہ باہری امام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامت رکھے اور دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین سیکھو، دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کھیتی کسانی سیکھتے ہو، ٹیلر ماسٹری سیکھتے ہو، انگریزی سیکھتے ہو، اردو سیکھتے ہو، ڈاکٹری سیکھتے ہو، ماسٹری سیکھتے ہو، سب کچھ سیکھو، لیکن وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گی۔ آپ کے ساتھ دین آپ کا جائے گا، وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ ارے بولو بھائی، وہ ساتھ چھوڑے گا؟ وہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اس کو آپ ضرور سیکھو۔ اور کس سے سیکھو؟ اگر آپ نے اردو پڑھی ہے، آپ اپنے گھر میں کتابیں رکھو، بہاری شریعت رکھو، قانونی شریعت رکھو، جال حق رکھو، اور بھی دینی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں رکھو، سیکھو، دین سیکھو، اس لیے کہ ہم سب کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین کو سیکھو، اس لیے کہ جب دین کو سیکھو گے تو اللہ کو بھی پہچانو گے اور رسول اللہ کو بھی پہچانو گے۔ تو حضرات وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور میں نے کہاں سے شروعات کی تھی؟ نبی کی پیدائش سے شروعات کی تھی، کیونکہ پیدائشی کا جشن آمد رسول بھی ہے، جشن آمد رسول ہے ہی ہے، سبحان اللہ۔ اور سارا زمانہ آج آمد رسول کی برکتیں حاصل کر رہا ہے۔ کسی نے کہا نہیں ہے کہ نثار تیری چہل پہل چہل پہل پر
हजारों ईदें रबीउल अब तो कहते हैं कि ईद तो भी है ईद और बकरीद ये कहा भी नहीं सही ईद कहाँ से ईद मिलाद नबी क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं ईद मिलादुन नबी अब वो जानते हो क्या कहते हैं इसको 12 तारीख को 12 बखार हाँ क्या कहा था 12 बखार आप क्या कहते हो 12 रबीउल अव्वल 12 रबीउल ईद मिलादुन नबी क्या कहोगे ईद मिलादुन नबी और गवर्नमेंट के उसमें रजिस्टर में भी 12 वफात की छुट्टी नहीं है बहुत कोशिश किया था इन लोगों ने कि उसको 12 वफात लिखा जाए लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि नबी ने उस छुट्टी को 12 वफात के नाम से नहीं मंजूर किया बल्कि मेरे आका को 12 वफात नहीं पसंद था बल्कि 12 रबीउल अव्वल पसंद था इसलिए आज भी गवर्नमेंट की छुट्टी में अगर आप देखिएगा तो वहाँ ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है वहाँ 12 वफात नहीं लिखा हुआ है 12 वफात ये निकाला हुआ जानते हो किसका शियों का देवबंदियों का क्योंकि देवबंदियों के नजदीक माद अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत अब हयात और जिंदा नहीं है माद अल्लाह हयात और जिंदा नहीं है और हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि मेरे आका को एक लम्हा के लिए मौत आई थी अल्लाह का वो फरमान हक करने के लिए कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत हर नफ्स को मौत का मजा चखना है तो मेरे मुस्तफा ने मौत को चखा और उसके बाद हमेशा के लिए उनकी मौत खत्म हो गई अब अजमल सुल्तानपुरी की बारगाह में चलो बड़ा अच्छा शेर कह के दुनिया से रुखसत हो गए वो तो चले गए मगर आज भी उनका शेर जिंदा और ताबिंदा है वो कहते हैं कि एक लम्हा के लिए आई थी उन्हें भी मौत सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह एक लम्हा के लिए आई थी उन्हें भी मौत फिर हमेशा के लिए मौत उनकी मर गई हमेशा के लिए मौत उनकी मर गई एक लम्हा के लिए इसलिए हम सब का अकीदा ये है कि मेरे मुस्तफा इसलिए एक नुक्ता में यहाँ बयान करूं देखो ये जब इंतकाल होता है थोड़ा मैं कुछ बातें जरा बढ़ा रहा हूँ तकलीफ तो नहीं हो रही नहीं जब इंतकाल होता है तो मुँहें जो होती हैं ये अपना अपना मकाम ले लेती हैं सुना है ना जो गंदी रूहें होती हैं वो सिज्जील में चली जाती हैं जो जहन्नम का तबका है और अच्छी रूहें होती वो आला इल्लीन में चली जाती हैं जो शहीद है उनकी रूहें सब जन्म के परिंदे होते वो अपने पोपोटों में ले लेती हैं और जन्नत में सैर करती रहती हैं यानी जैसी रूह होती है वैसे उसको जगह मिलती है वैसे उसको मकाम मिलता है मेरे मुस्तफ़ा की रूह जो है जब हजरत इज़राइल ने कब्ज़ किया तो अब उस रूह को रखा कहाँ जाए जरा बोल दो सुभान अल्लाह अब उसको रखा कहाँ जाए ये हराम को कहते हैं नबी जिंदा नहीं मार सकता अच्छा ये बताएं कि मेरे मुस्तफा की रूह जब कब्ज़ की गई तो रखी कहाँ अब तलाश करना शुरू कर दिया कह दो सुभान अल्लाह नुक्ते की बात है अब तलाश करना उन्होंने शुरू कर दिया कहाँ रखी जाए जन्नत में रखी जाए जन्नत में रखी जाए तो जन्नत तो मेरे मुस्तफा के कदमों का सबका है अरे जन्नत तो मदीने में भी है देखो अभी जन्नत की तैयारी देख क्या जन्नत की तैयारी अरे मदीने में है कि नहीं है अरे बोलो है मदीने में मेरे आका ने इरशाद फरमाया बैना कब्री व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बेशक बैना कब्री व रौज़ती रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह यानी मेरे रोज़े और मेरे मिंबर यानी हुजूर जहाँ नमाज पढ़ाते थे एक जगह है जो जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है सुभान अल्लाह जन्नत के मदीने में है
یہ بولو بھائی، ہے جنت تو مدینے میں ہے، مدینے میں بھی ہے، ارے ہے کہ نہیں ہے؟ ارے آسمان پہ جو جنت سنا ہوگا لیکن زمین پہ جو جنت سنا نہیں ہوگا، اگر سننا چاہتے ہو تو میں بتا رہا ہوں کہ زمین پر بھی ایک جنت ہے اور وہ میرے مصطفیٰ کی جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے منبر کے درمیان ایک جگہ ہے جو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، گویا کہ جو اس میں نماز پڑھے گا وہ گویا کہ جنت میں نماز پڑھے گا۔ اس فقیر نے بھی 2014 میں عمرہ کیا، پھر 2018 میں حج کیا، اور اس کے بعد ابھی 11ویں شریف میں میرے غوث اعظم سرکار نے بغداد شریف بلا لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کرم ہے نا، تمہارا آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ سب میرے نبی کا صدقہ، ارے بولو بھائی، ارے بولو صدقہ ہے کہ نہیں صدقہ ہے؟ روح جو ہے وہ کہاں رکھی جائے؟ اب تلاش کرنا شروع کیا ہوگا، کہاں رکھی جائے، کہاں رکھی جائے؟ جب سب تلاش کر چکے تو اب رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، میرے مولا ساری روحوں کی تو جگہ تمہیں بتا دیا ہے لیکن اپنے محبوب کی روح کی جگہ تو رب نے فرمایا ارے میرے محبوب کی روح کی جگہ انہی کا سینہ ہے اور کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان نبی اعظم۔ تو جب مصطفیٰ کی روح انہیں کو واپس کر دی گئی تو بولو زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلو، عرض کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے آقا زندہ تھے، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ ہماری تکرار بھی کی ایک بہادر سے ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ یہ بتاؤ یار، میں دعا مانگ رہا تھا مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے، تو حافظ صاحب جانتے ہیں، ضروری ہمارے حافظ صاحب جانتے ہیں کہ وہاں منع کرتے ہیں، وہ متوا ہے نا، متوا منع کیا کرتے۔ تو آج کہنے لگے کہ آپ لوگ نماز کعبے کی طرف کر کے پڑھتے ہو اور دعا جو ہے مدینے کی طرف مانگتے ہو، تو ہم نے کہا ہاں صحیح ہے، نماز تو اللہ کے لیے ہے مگر دعا ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں، مگر وسیلہ مصطفیٰ کے لیے ہے۔ جب ہم ان کا وسیلہ لیں گے تبھی ہماری دعا قبول ہوگی، بغیر ان کے وسیلے سے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ کہا ایسا کیسے؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ بتاؤ آپ کیا ڈائریکٹ دنیا میں آئے ہو؟ اگر آپ ڈائریکٹ آ گئے ہو تو بھیا ہم بھی ڈائریکٹ اللہ سے کچھ مانگیں، اور اگر آپ ڈائریکٹ نہیں آئے ہو، ان ڈائریکٹ آئے ہو تو ہم بھی اللہ سے دعا مانگنے کے لیے مصطفیٰ کا وسیلہ ضرور تلاش کریں گے، کیونکہ بغیر وسیلے کے دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اب چلو وسیلے کی بات آئی ہے تو چلو محدث اعظم کی چوسا کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، ارے بے وسیلہ مجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اور اس میں ایک شعر ہے کہ غیر ممکن ہے کہ چڑھیے، ارے چھت لگاتے ہو تو زینہ ضرور ہوتا ہے، اور یہ بغیر زینے والے ان کا سب معاملہ ڈائریکٹ چلے۔ تو کبھی کبھی میں اپنی تقریر میں یہ بھی کہہ دیا کرتا ہوں کہ بھیا جو ڈائریکٹ لینا ہو تو جنت و جہنم کا معاملہ ہے کہ اللہ نے جنت کو کہاں بنایا؟ اب پھر سوال کریں، اگر بتاؤ جنت کہاں؟ ارے بولو یار، یہ کا معلوم ہے جھاڑ بتاؤ کہ ہم بتائیں کہ جنت کہاں ہے؟ اچھا اتنے بتا دو کہ جنت نیچے ہے کہ اوپر؟ وہ تو جنت ہے لیکن وہ جنت
کہ جس میں ہم لوگ کو جانا ہے سبحان اللہ نبی کے سب کو بولو جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے وہ چاہیے جنت لیکن بتاؤ کہ ہے کہاں جنت اتنا نہیں بتا دو کہ اوپر ہے کہ نیچے ہے کتنا بار یاد بتاؤ جنت اوپر ہے کہاں ہے ارے بولو بھائی اوپر ہے جنت اب یاد رہے گا سب ایک تو محمد کا نام معنی بتایا ہے محمد کے معنی ہے جس کی خوب خوب تعریف کی جائے اور اب یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جنت کہاں ہے اوپر ہے اور جہنم کہاں ہے نیچے تحت الثری سب سے نیچے جہنم ہے اچھا کون کے لیے جینے کی ضرورت ہے اوپر جائے گی جینے کی ضرورت بولو جینے کی ضرورت ہے نہیں ہے تو فیصلہ ہی ہے یہ وسیلہ نہ ہے مانت ہے نہ مانے اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلو ہے کہاں بریلی والے کے بعد بارگاہ میں چلو بریلی والے نے کہا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو سبحان اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ ہے نا تو فیصلہ یہی ہو گیا کہ جنت جہنم نیچے جنت اوپر جانے کے لیے جینے کی ضرورت ہوتی ہے چھت پہ چڑھنا ہے جینا ارے بولو جینے کی ضرورت ہے چھت پہ چڑھنا جینا اور نیچے کودنا ہے جینے کی کوئی ضرورت نہیں تو اب فیصلہ کر دیا محدث اعظم نے کہ غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینا چھوڑ کر اور مل نہیں سکتا خدا ہم کو مدینہ چھوڑ کر ہم کو خدا نہیں مل سکتا ہے اب جو بھیا بغیر مصطفیٰ کے لینا چاہتے ہیں وہ لے وہ ان کو مبارک ہے اور پوری زندگی نہیں ملے گا کیونکہ شیطان نے پوری عمر نماز پڑھ کے کہاں اس نے نماز میں اللہ کو بھی مانتا ہے کون شیطان اللہ کو مانتا تھا وحدانیت کا اقرار وہ بھی تھا نماز پڑھتا تھا فرشتوں کے بیچ میں رہتا تھا ایک چیز کا انکار کیا تھا سجدے کا انکار کیا اور اصل میں وہ سجدے کا انکار نہیں تھا آج جس کی تم میلاد کر رہے ہو اسی نور مصطفیٰ کا انکار تھا سبحان اللہ کیوں اس لیے کہ پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ کو جلوہ گر کر دیا گیا تھا اس کے بعد رب کائنات نے ارشاد فرمایا تھا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں آج میں نے اپنے نبی کے نور کو آدم کی پیشانی میں جلوہ گر کر دیا ہے اب تم آدم کو اسجدوا لآدم اب آدم کو سجدہ تعظیمی کرو وہ سجدہ تعظیمی تھا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو عبادت کے سجدے کا حکم نہیں فرمایا تھا بلکہ تعظیمی سجدے کا حکم فرمایا تھا لیکن آج میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں کہ آج نہ تو سجدہ تعظیمی جائز ہے اور نہ سجدہ عبادت جائز ہے سجدہ تعظیمی تو حرام ہے کسی کو بھی سجدہ چاہے پیر ہو چاہے فقیر ہو چاہے علامہ ہو چاہے محدث ہو چاہے مفتی ہو لیکن سجدہ کرنا اس کو جائز اس کا ہاتھ چوم سکتے ہو پیر چوم سکتے ہو لیکن سجدہ نہیں کر سکتے ہو مزار پہ سجدہ نہیں کر سکتے ہو یہ حرام ہے اگر آپ نے تعظیماً سجدہ کیا تو بھی ناجائز ہے اور اگر معاذ اللہ عبادت کی نیت سے کر لیا تو ایمان چلا جائے گا لہذا دونوں سے پرہیز کرنا چاہیے آپ مزارات پہ بھی جاؤ تو آپ عقیدت سے فاتحہ پڑھو سر جھکاؤ یہ سمجھو کہ اللہ کے ولی مجھے دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ وہ سن رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کر رہے ہیں یہ سمجھ کر کے ان کی بارگاہ میں جاؤ حتیٰ کہ آقا نامدار
مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جاؤ تو ان کو خدا نہ سمجھو، کیا ان کو خدا نہ سمجھو، لیکن خدا سے جدا بھی نہ سمجھو، نہ سمجھو، نہ وہ خدا ہے اور نہ وہ خدا سے جدا ہے، ہاں خدا سے جدا بھی نہ سمجھو اور خدا بھی نہ سمجھو۔ سجدہ تعظیمی کسی کے لیے بھی وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور سجدہ عبادت یہ کفر ہے، آدمی کافر ہو جائے گا۔ لہذا وہ جو آدم السلام کے سجدے کا حکم ہوا تھا عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور سجدہ جو تھا وہ حضرت آدم کی تعظیم کا سجدہ نہیں تھا، وہ نور مصطفیٰ کی تعظیم کا سجدہ تھا، کیونکہ رب کائنات نے نبی کے نور کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تو رکھا تھا، اور نور مصطفیٰ کا صدقہ یہ تھا کہ پیشانی آدم چمکنے لگی تھی تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا آج میں اپنے نبی کے نور کو آدم کی پیشانی میں جلوہ کر رہا ہوں، لہذا اے فرشتوں اب تقاضا یہ ہے کہ میرے نبی کے نور کو تم کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، تو حکم ہوا اس بھی آدم، اے فرشتوں آدم کا سجدہ کرو۔ تو سارے فرشتے سمجھ گئے، معصوم ہوتے وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے ارشاد فرما رہے اس میں کوئی حکمت ضرور ہے، ترنت انہوں نے سجدہ کر دیا، ترنت انہوں نے سجدہ کر دیا۔ اور جانتے ہو سب سے پہلے جس نے سجدہ کیا تھا اللہ نے اس کو اتنا اونچا مقام بند کر دیا کہ وہ سید الملائکہ ہو گئے، یعنی حضرت جبریل امین، انہوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا تو اللہ نے ان کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا اور غلامی مصطفیٰ ان کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بیچارے جیسے آج ان کے چیلے چاپڑ ہیں نا، وہ بیچارے یہی پڑا کہ ارے وہ بھی تو معاذ اللہ کے بندے تھے، جسے وہ کہہ رہا تھا نا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ہم کہاں سجدہ کریں؟ آپ اے اللہ تو نے آدم کو تو مٹی سے بنایا ہے اور ہم کو شیطان یہ سب آگ سے بنے، تو وہ بیچارے آگ میں رہ گئے، تو آگ میں جل رہے ہیں اور قیامت تک وہ جلیں گے۔ لہذا نبی کی تعظیم یہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہم اہل سنت کا یہ شیوا ہے اور اہل سنت کی یہ پہچان بھی ہے کہ ہم نبی کی تعظیم آج بھی کرتے ہیں، اور یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے نبی کی تعظیم کا سبق سکھایا ہے، اور اللہ تعالی ہماری زندگی اسی میں کاٹ دے، رب کائنات اسی میں ہم جئیں، اسی میں ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، کہ جب دنیا سے ہم رخصت ہوں تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، اور اعلیٰ حضرت کا شعر ہو کہ قدار لے کے چلے اندھیری رات سوئی کی چراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی میلاد کا صدقہ عطا فرمائے اور نبی کی میلاد پڑھنے رسول کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے مولا نبی کی میلاد کا صدقہ جتنے بھی حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں جن کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے نبی کی میلاد سنیں، اللہ تعالیٰ ان کو نبی کی میلاد سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آپ نمازیں پڑھو، اور جیسا کہ علماء بتاتے ہیں کہ روزے رکھو، مسجدیں آباد کرو، گھروں میں اپنے ماؤں بہنوں کو آپ نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور بچوں کو بھی آپ دھیرے دھیرے کر کے نماز پڑھنے کی تاکید کرو، سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرو، کوشش کرو کہ اپنے چہروں پہ داڑھیاں سجاؤ تاکہ آپ کو دیکھنے سے بھی اندر سے بھی آپ مسلمان ہو، اور جب آپ دنیا سے جاؤ تو اسلامی چہرہ لے کر کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام اور سنیت پر قائم و دائم رکھے اور اس جلسے کو اپنی بارگاہ کرم میں مقبول فرمائے۔ السلام علیکم۔